بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں مس نصرت آپ لوگوں کی معاشرتی علوم کی ٹیچر۔ امید ہے بچے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ بچے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور اس ملک کا جو قانون ہے یا آئین ہے وہ اسلامی اصولوں یعنی قرآن و سنت کے مطابق بنایا گیا ہے۔ بچے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو قانون نافذ ہے یا آئین نافذ ہے وہ 1973 کا آئین ہے۔ بچے، اس آئین یا اس قانون کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ یہاں پر اکثریت یعنی زیادہ تعداد میں مسلمانوں کی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں اسلام کے علاوہ یا مسلمان کے علاوہ یہاں پر اور بھی جو مذاہب ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جو پیروکار ہیں وہ بھی یہاں بستے ہیں۔ بچے، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئین ہے کیا۔ بچے، آئین کسی ملک یا ریاست کا جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے جو رولز یا قوانین بنائی جاتی ہے وہ آئین کہلاتا ہے۔ بچے، ایک اور سادہ الفاظ میں آئین ایک قانون کی کتاب ہوتی ہے جو ملک کو چلانے کے طریقے بتاتی ہے۔ بچے، یہ کتاب یا یہ قانون یہ بتاتی ہے کہ حکومت کیا کام کریں گے اور ملک میں رہنے والے جو شہری ہے ان کے کیا حقوق ہوں گے اور ان کے کیا فرائض یا ذمہ داریاں ہوں گی۔ آسان الفاظ میں جیسے اسکول میں رولز ہوتے ہیں، جیسے وقت پر آنا، یونیفارم پہننا، وقت پر کام کرنا، شور نہ کرنا، یا کلاس سے باہر جانا یا کلاس کے اندر آنا، اجازت لینا۔ بچے، یہ تمام رولز جو اسکول یا کلاس میں بنتے ہیں اسکول اور کلاس کو چلانے کے لیے، اسی طرح کوئی بھی ملک جو ہے وہ بھی اسی طرح کچھ رولز بناتے ہیں، کچھ قوانین بناتے ہیں جن کے مطابق ملک اور ملک کا جو نظام ہے وہ چلتا ہے۔ بچے، اس آئین کو یا اس کے جو اہمیت ہے اس کو بھی ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن یہ میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دینا چاہتی تھی کہ آئین ہے کیا۔ بچے، بار بار میں کہوں کہ آئین قوانین ہے، رولز ہوتے ہیں جو ملک کو چلانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بچے، اب اگر ہم یہ دیکھیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے ملک میں جو 1973 کو جو ایک آئین بنا تھا، یعنی جو قانون یا رولز بنے تھے وہ آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہیں۔ تو اسی قانون کی کتاب میں یا 1973 کے جو آئین ہے اس میں جو عام شہری ہے یعنی اس ملک میں رہنے والے جو شہری ہے ان کے کیا حقوق اور کیا فرائض درج ہے، مطلب یہ کتاب ہم مجھے اور آپ لوگوں کو کون سے حقوق فراہم کرنے کی ایک ضمانت دیتا ہے یا کون سی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہمیں تلقین دیتا ہے۔ سب سے پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ بچے، حقوق یعنی حق کی جمع ہے۔ ہم دیکھیں حقوق وہ سہولتیں ہیں جو ہر شہری کو ملنی چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی یا پاکستان میں رہنے والے جو شہری ہے ان کا سب سے پہلا بڑا حق ہے تعلیم کا حق، یعنی ہر بچے کو اسکول جانے اور پڑھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ بچے، یہاں پر ہمارے ملک میں رہنے والے جو ہر شہری ہے ان کو انصاف کا حق بھی ہے، یعنی یہاں پر موجود ہر شہری کو انصاف ملنا چاہیے اور کسی کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ بچے، ہر انسان کے ساتھ برابر کا اور صحیح سلوک کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ قانون کی نظر میں
چاہے امیر ہو یا غریب ہو، سب برابر ہوں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ تو دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ آئین یعنی یہ کتاب ہمیں ہر پاکستانی کو انصاف کا حق دیتا ہے۔ مجھے اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ حق رائے دہی۔ مجھے حق رائے دہی کا مطلب ہے ووٹ ڈالنا۔ مجھے ووٹ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ مجھے اسی ووٹ کے ذریعے لوگ اپنے نمائندے چنتے ہیں، حکومت کے نمائندے چنتے ہیں، جو پھر ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے اگر ہم دیکھیں تو ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ بچے اس کے علاوہ ہر پاکستانی کو آزادانہ زندگی اور تحفظ کا حق حاصل ہے۔ بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یعنی ہر پاکستانی کو ایک محفوظ اور پرامن طریقے سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اس کو بلا وجہ کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یا اس کو بلا وجہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کی جان، اس کی مال، اس کی زندگی، اس کی حفاظت کا حق حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بچے اس کے علاوہ ایک اور حق ہمیں آئین دیتا ہے یا قانون دیتا ہے کہ ہر پاکستانی کو آزادانہ تجارت اور کاروبار کا حق حاصل ہے۔ بچے اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی اپنی پسند کا جائز کاروبار کر سکتے۔ وہ چاہے کپڑوں کا دکان کھول سکتا ہے، چاہے کوئی کسان ہے وہ اپنی فصل کسی بھی مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچ سکتا ہے، یا ہمارے گھروں میں موجود جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ بھی گھر پہ ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر شخص کو کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، اور ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو ملک میں موجود کسی بھی صوبے یا کسی بھی علاقے میں اپنا کاروبار یعنی بزنس شروع کرنے کا مکمل طور پر حق حاصل ہے۔ بچے جس طرح سے شہریوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، بچے اسی طرح شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں یعنی رسپانسبلٹی اور فرائض بھی ہوتے ہیں۔ بچے ذمہ داریاں وہ کام ہیں جو ایک اچھا شہری وہ اس کو ضرور کرتے ہیں۔ بچے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس آئین میں یا اس بک میں پاکستانی شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ان کو متعین کی ہیں، یعنی ان کو بتائی ہیں، ان کی کچھ رسپانسبلٹی بھی بتائی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا ہے کہ ملک سے وفادار رہیں، یعنی ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرے، ان سے وفادار رہے۔ یعنی ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں یا ایسی کسی بھی کام میں وہ خود کو انوالو نہ کرے جو ہمارے ملک کے خلاف ہو۔ اس کے علاوہ اگر ضرورت پیش آئے، اللہ نہ کرے ضرورت پیش آئے، ہم پہ باہر سے کوئی حملہ ہو یا ہمارے ملک کو کوئی خطرہ ہو، تو ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دوسرا جو بڑی رسپانسبلٹی یا بڑا فرض ہے ہر پاکستانی کا، وہ ہے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ یعنی بچے جس طرح سے ہم نے حق میں پڑھا کہ ہر پاکستانی کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اسی طرح سے وہ ووٹ کو اچھے طریقے سے یا ایمانداری سے وہ اس کا صحیح استعمال کرنا، اب یہ اس کی رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بچے ووٹ بہت ہی زیادہ، میں نے پہلے بھی کہا، بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ ووٹ کے ذریعے، اسی ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہم اپنے نمائندے یعنی اپنی حکومت جو ہے وہ چنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ایماندار، محنتی اور اچھے لوگوں کو ہی ووٹ کریں، تاکہ وہ لوگ ملک کی اچھی طرح سے خدمت کریں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بچے اس کے بعد ایک اور ہمارا جو سب سے بڑا فرض ہے یا ذمہ داری ہے، وہ ہے ملک کی قوانین کا احترام اور ان کی پابندی کرنا۔ بچے یاد رکھیں کہ ہر ملک میں امن قائم کرنے کے لیے یا ملک میں جو نظم و ضبط یا ڈسپلن قائم کرنے کے لیے وہاں پر کچھ رولز بنائے جاتے ہیں۔
مجھے اس رولس اسی طرح سے پاکستان میں بھی کچھ رولس بنائے گئے ہیں، تو پاکستانی کی حیثیت سے ہماری سب سے بڑی یہ رسپانسبلٹی کہ ہم جو تمام کے تمام جو قوانین یا رولس ہے اس کی اس کا احترام کریں اور ان پر عمل بھی کریں۔ بچے جس طرح سے ٹریفک کے رولس ہے کہ کس طرح سے کب سلو چلنا ہے، کب تیز چلنا ہے، اور جو مختلف قسم کے لائٹس ہوتے ہیں جس طرح ریڈ لائٹ، گرین لائٹس، اس کے بھی کچھ باقاعدہ کچھ رولس بنائے گئے ہیں۔ جس طرح سے گرین لائٹ جب شو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چل سکتے ہو، مطلب آپ اپنی گاڑی جو ہے اس کو چلا سکتے ہو۔ جب ریڈ لائٹ وہ آن ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹاپ کر جاؤ۔ یا اس طرح سے جو زیبرا کراسنگ وغیرہ ہیں، یا موٹر یا ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل فون کی سختی سے اس پہ پابندی لگائی گئی کہ موبائل دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہ کرے۔ اس طرح سے موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیلمٹ ہے اس کا استعمال کریں۔ تو بچے یہ کچھ رولس جس طرح سے ٹریفک کے رولس بنائے گئے ہیں، تو بچے یہ وہ تمام قوانین میں ہی آتے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں بنائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام قوانین کی نہ صرف پابندی کرے بلکہ ان پر عمل بھی کرے۔ بچے اس کے بعد جو نیکسٹ ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے وہ ہے ٹیکس کی ادائیگی۔ بچے ٹیکس کیا ہے؟ بچے آسان ورڈز میں ٹیکس وہ رقم یا پیسہ ہوتی ہیں جو لوگ حکومت کو دیتے ہیں تاکہ وہ ملک کے جو کام ہے یا ملک میں موجود جو ادارے ہیں ان کو چلا سکے۔ بچے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو اکثر میں ٹیکس کی اگزامپل اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں اکثر جو بجلی ہے یا گیس کے جو بلز آتے ہیں یہ بھی ٹیکس میں آتے ہیں۔ تو بچے ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے کہ ہم جو بلز آتے ہیں یا ٹیکس آتے ہیں ہم اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور اس کو بر وقت ادا کریں۔ بچے حکومت جب یہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے یا ٹیکس کا پیسہ اس کے پاس آتا ہے تو یہ جو ہمارے لیے جو سڑکیں بنائی جاتی ہیں یا اسکول ہسپتال بنائے جاتے ہیں یا صحت اور صفائی کے جو انتظام کرتی ہے بچے، تو وہ انہی پیسوں جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ انہی کی مدد سے یہ سارے امور یا کام سر انجام دیتی ہے۔ بچے اس کے علاوہ ہمارا جو ایک اور ٹاپک ہے وہ ہے سرکاری املاک کی حفاظت۔ بچے املاک کہتے ہیں ساز و سامان۔ بچے یہاں پر یا چیزیں، بچے وہ چیزیں، یہ سرکاری املاک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت عوام یعنی عام آدمی یا عام شخص کے استعمال کے لیے بناتے ہیں، جس طرح سے سرکاری اسکول، سرکاری ہسپتال یا بس سٹاپ، یا اس کے علاوہ جو پارک وغیرہ ہے۔ بچے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سرکاری یعنی عام آدمی کے لیے یا اس کی سہولت کے لیے حکومت نے عوام کے لیے بنائے ہیں۔ بچے تو ہمیں چاہیے کہ جو اسکول ہے، سرکاری اسکول ہے، سرکاری پارک ہے یا بس سٹاپ ہے یا سرکاری ہسپتال ہے یا سرکاری بینک ہے، تو بچے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو املاک ہے یعنی وہاں پر جو سامان ہے یا ان چیزوں کو یا پارک کو یا اسکول کو خراب نہ کریں، اور ان کی جو صفائی ہے یا وہاں پر موجود جو چیئرز ہیں یا ٹیبلز وغیرہ ہے ان کی حفاظت کریں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو بچے ایک اور بڑا فریضہ ہمارا یہی ہے کہ سرکاری جو چیزیں ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے یا اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے۔ بچے اس کے علاوہ ایک اور سب سے آخر میں ہمارا جو فریضہ آتا ہے وہ ہے دوسرے کے حقوق کا احترام۔ بچے یاد رہے کہ دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا آپ پہ فرض ہے۔ بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ کلاس میں ہے، وہ پڑھ رہا ہے تو آپ شور نہ کریں تاکہ وہ ان کا جو پڑھائی کا جو حق ہے یا وہ پڑھ رہا ہے وہ اس کا یہ حق جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ یا اس طرح سے ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی باری کا انتظار کریں، دوسروں کو دھکا نہ دیں۔ یعنی اگر فرض کرے کسی کی باری آ رہی ہے تو اس کو اپنی باری کمپلیٹ کرنے دے، پھر اپنی باری کا انتظار کرے۔ اس کے علاوہ بچے سب کے ساتھ عزت سے محبت سے پیش آنا بھی دوسرے کے حقوق کا احترام میں شامل ہوتا ہے۔
بچے تو یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپکس. بچے ہم نے پڑھا 1973 یعنی 1973 میں جو پاکستان میں جو رولز بنائے گئے ہیں، اس رولز میں پاکستان کے جو شہری ہے ان کے کیا حقوق تھے اور ان کے کیا فرائض تھے. یعنی ہر پاکستانی کو شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، وہ ووٹ ڈالے، اس کو آزادانہ زندگی، آزادانہ حرکت، آزادانہ تجارت، آزادانہ پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے. اس کے علاوہ ہر پاکستانی کو انصاف کا حق حاصل ہے کہ وہ عدالت جائے، اس کو وہاں پر انصاف ملے. اس کے علاوہ کچھ رسپانسبلٹی کا ہم نے ذکر کیا کہ ووٹ ڈالنا جس طرح سے ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ اس ووٹ کو اس طرح سے استعمال کرے کہ وہ ایک ایماندار، ایک سچے اور ایک جو صحیح آدمی ہے یا نیک لوگوں کو وہ ووٹ کاسٹ کرے. اس کے علاوہ جو ملک میں موجود جتنے بھی رولز بنتے ہیں ان کا احترام بھی کرے، ان کی پابندی یعنی ان پر عمل بھی کرے. اس کے علاوہ جو دوسرے کے حقوق ہے ان کا احترام کرے، کسی کا حق نہ کھائے. جو ٹیکس ہے بجلی اور گیس یا ٹول ٹیکس یا باقی جو ٹیکسز اس میں آتی ہیں ان کی ادائیگی یعنی ان کو وقت پر اور ایمانداری سے ادا کرنا. اس کے علاوہ جو سرکاری چیزیں ہوتی ہیں، سرکاری اسکول، سرکاری ہسپتال، سرکاری پارک یا بس سٹاپس یا سرکاری بینک وغیرہ، تو کوشش کرے وہاں ان کا جو املاک ہے یعنی سامان ہے ان کو نقصان نہ پہنچائے، ان کی حفاظت کرے. بچے تو یہ تھے ہمارے ٹاپکس. امید ہے آپ سب کو سمجھ آئے ہوں گے. بچے اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.